حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہجرت سے 8 یا 9 سال قبل ہوئی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 45 سال چھوٹی تھی۔ نام عائشہ خطاب ام المؤمنین تھا، لقب مختلف تھے، صدیقہ، اسی طرح حمیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے۔ حبیبۃ الرسول بھی ان کا لقب تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ۔ کنیت ان کی ام عبداللہ تھی۔ ویسے تو کنیت اولاد کی نسبت سے ہوتی ہے اور حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، کیونکہ عبداللہ ان کے بھانجے تھے، حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، ان کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ان کے نام پر پھر انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی ام عبداللہ۔ والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ کا نام ام رومان۔ یہ ام رومان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے سے پہلے عبداللہ بن حارث سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان سے ایک بیٹا تھا طفیل بن عبداللہ کا غلام تھا عامر بن فہیرہ۔ یہ جو عامر بن فہیرہ تھے یہ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ ان کے اوپر بھی شروع میں اسلام لانے کی وجہ سے بہت ظلم و ستم ہوا۔ یہی عامر بن فہیرہ ہجرت کے موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی تھی، تو یہ بکریاں چراتے ہوئے آتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے جو کھانا لے کر آتے تھے، حضرت اسما کھانا تیار کر کے دیتی تھیں، اور حضرت عبداللہ کھانا لے کر آتے تھے، تو واپس جاتے ہوئے جب وہ چلے جاتے تو پیچھے یہ بکریاں چراتے ہوئے ان کے نشانات کو مٹا دیتے تھے، تاکہ قریش کے لوگ ان کے نشانات کو دیکھتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ جب ہجرت کا سفر ہوا تو اس میں بھی عامر بن فہیرہ ساتھ ہی تھے۔ تو یہ انہی کے غلام تھے، طفیل ابن عبداللہ کے، جو کہ بیٹے تھے ام رومان کے، ان کے سابقہ شوہر سے۔ تو بہرحال یہ ام رومان والدہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو طفیل ان کے بھائی ہوئے والدہ کی نسبت سے۔ دوسرے بھائی عبد الرحمن ام رومان کے دوسرے بیٹے تھے، یہ شروع میں مسلمان نہیں ہوئے، حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ تھیں قتیلہ، ایک اور زوجہ تھیں جو مسلمان نہیں ہوئی، تو ان کو طلاق دے دی۔ ان سے ایک بیٹی تھی اسما، جو بڑی بیٹی تھی، ذات النطاقین۔ یہ حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں، مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے، جو کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اور قتیلہ سے دوسرے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کے عبداللہ تھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی ہیں جو ہجرت کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو غار ثور کے اندر کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ ایک اور زوجہ تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، اسما بنت عمیس۔ پہلے ان کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ جب وہ جنگ موتہ میں شہید ہوئے تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور ایک بیٹے تھے ان سے محمد۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پھر ان کا اسما بنت عمیس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور زوجہ تھیں حبیبہ، ان سے ان کی بیٹی تھی ام کلثوم۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں، بعد میں بڑی ہوئی۔ ان کا نکاح طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ بھی حضرت عائشہ کی بہن ہیں۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو داماد ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے، ایک ام کلثوم کے شوہر طلحہ بن عبید اللہ، اور اسی طرح دوسرے حضرت اسما کے شوہر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی، اور ان کو تاریخ اور ادب پڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صبر تھا، حلم اور بردباری تھی، تقوی تھا، اخلاص تھا، صداقت تھی، صدیقیت، للہیت،
اور جتنی صفات تھیں وہ والد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی منتقل ہوئیں۔ بچپن میں ان کے دیگر مشغلوں میں 2 مشغلے بہت ان کو محبوب تھے۔ ایک تو گڑیا سے کھیلنا، جس کے بہت سارے واقعات ہیں، وہ خود فرماتی ہیں کہ میں گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، اور دوسرا جھولا جھولنا۔ نکاح کے وقت بھی وہ فرماتی ہیں کہ میں جھولا جھول رہی تھی، یہاں تک کہ میری والدہ آئیں اور مجھے لے گئیں اور میرا منہ دھلوایا، کپڑے پہنائے اور مجھے بھیج دیا جہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 6 سال تھی، عام الحزن چل رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے، تو حضرت خولہ جو کہ زوجہ ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے جنت البقیع کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ یہ پہلے شخص ہیں جن سے جنت البقیع کا قبرستان آباد ہوا۔ ان کی زوجہ تھیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی کہ آپ نکاح کر لیں، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ یہ حضرت خولہ ہی تھیں جنہوں نے جا کر حضرت سودا سے بھی بات کی تھی، اور حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان کے پاس بھی پیغام نکاح لے کر گئیں، تو ان کی والدہ نے کہا کہ ابو بکر آئیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے مطعم ابن عدی کے بیٹے سے، جو بیر جن کا نام تھا، حضرت عائشہ کی نسبت طے کر رکھی تھی۔ جب ان سے معلوم کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ لڑکی یعنی عائشہ مسلمان ہو چکی ہے، ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر کو بھی خراب کرے گی، تو اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا۔ یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ دکھائی گئی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ریشمی کپڑوں کے اندر لپٹی ہوئی ایک چیز مجھے دکھائی گئی، اور مجھے جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں دنیا اور آخرت میں۔ جب پردہ ہٹا کر میں نے دیکھا وہ عائشہ تھی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ اس نکاح کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ رسم و رواج اس دور کے بہت سارے ایسے تھے جن کا خاتمہ ہوا اس نکاح کی وجہ سے۔ ایک تو منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منہ بولے بھائی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے یہی کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، تو ان کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شوال میں نکاح نہیں کیا جاتا تھا، تعاون کی وجہ سے۔ کسی زمانے میں تعاون آیا تھا تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو یہ نکاح بھی شوال میں ہوا، اس سے اس رسم کا بھی خاتمہ ہوا۔ اسی طرح اس کا فائدہ یہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھیں اور ذہین بھی تھیں شروع سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جس کی بے شمار تفصیلات ہیں، ان تمام تفصیلات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد رکھا۔ وحی کی کیفیات، ہجرت کے واقعات، اسی طرح جو واقعہ افک ہے اس کی تفصیلات، اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس کی آیات، اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے حالات، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ کے واقعات، غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف کی کیفیت، فتح مکہ میں عورتوں کی بیعت، حجۃ الوداع کے جو ضروری حالات ہیں، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، یہ ساری کی ساری تفصیلات حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہی معلوم ہوئیں۔ تو اس کا یہ بھی فائدہ تھا کہ مدنی زندگی کی تفصیلات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کی، یاد رکھیں اور آگے پہنچائیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت تو کر لی تھی، لیکن ان دونوں کے اہل خانہ اہل و عیال نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بھی ہجرت کر کے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مدینہ سے عبداللہ ابن اریقط کو بھیجا کہ وہ ان کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ چنانچہ اس وقت ان کے اہل و عیال نے ہجرت کی، حضرت عائشہ نے بھی اسی وقت ہجرت کی اور مدینہ میں آ کر پھر اپنے عزیزوں کے پاس کچھ عرصہ رہیں۔ ہجرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں کی تھی، پھر اسی سال شوال میں سن 1 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، جب کہ ان کی عمر 9 سال تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلا حصہ ہے، رخصتی سے پہلے 9 سال۔